أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. رحمت رمضان سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ماہ مبارک کا یہ عظیم مہینہ جاری ہے اور اس کی رحمتیں بھی بارش کی بوندوں کی طرح برس رہی ہیں. گزشتہ پروگرامز میں بات ہوتی رہی روزے کے حوالے سے اور دیگر معاملات پروگرام میں زیر بحث آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں، جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، جن کا براہ راست تعلق ہمارے زندگی سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں پیچیدگیاں ہیں، جو احکام ربانی ہیں، وہ کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں. ہمیں سب میں ایک بگاڑ نظر آ رہا ہے، اور وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو چکے ہیں اور شاید اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ہماری یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، جس میں معاشی معاملات ہوں، ہمارے دیگر معاملات ہوں، روزمرہ کے جو بھی معاملات ہوں، ملنا ملانا ہو، اس کے علاوہ دیگر معاملات، اس میں ایک توازن ہم کھو چکے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ سارا ہے، اس کا مقصد آخر ہے کیا؟ بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، یا کوشش کر رہا ہوں یہ بات باور کرانے کی کہ اگر اس میں توازن آ جائے گا تبھی جا کر ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. فی زمانہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو دینی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات خود بخود ٹھیک ہوں گے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سمت کا تعین ہو جائے گا، اور خود بخود یہ جتنے بھی چیلنجز آج ہمیں درپیش ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سب بڑا ضروری ہے. اب تک جتنی بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اس میں اسی حوالے سے بات ہوئی کہ جو معاشرتی مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو کیسے درست کیا جائے، کیسے ٹھیک کیا جائے. اور رشوت کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر بڑی کھل کر گفتگو یہاں پر
ہے اور دیکھنے والوں نے بہت سارے پیغامات ہمیں بھیجے ہیں، مختلف مسائل کے اور معاملات کی نشاندہی کی ہے. یقیناً ان معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی، اس بات کی تسلی رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ جب پیغامات بھیجتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوراً سے ان معاملات کے اوپر بات کر لی جائے. تو نا موقع ضرور ملے گا، انشاءاللہ ضرور ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی. ابھی یہاں پر تذکرہ ہوا کچھ محاسبے کا، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے. تو اب تک کا جو ماہ مبارک کا سلسلہ ہمارا رہا ہے، اس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آنے والے وقت کے لیے مزید بہتری کیسے لائی جائے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بڑی خاص مہمان شخصیات آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے آج اس معاملے پر گفتگو ہوگی. موضوع اسی حوالے سے ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں ہیں، اور باقی ماندہ جو ماہ مبارک ہے اس کے اندر جب روزے کی ادائیگی ہوگی تو کیسے اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قیام اللیل کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں. میں کوشش کروں گا آج مختصراً اس کے اوپر بھی گفتگو کر لوں، علماء کرام سے اس کے اوپر ضرور گفتگو کروں گا. سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا. قاری حمید اللہ نقشبندی صاحب یہاں پہ موجود تھے، ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ کلام الہی سے روزانہ سلسلہ اس کا آغاز ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن کا. تو آج بھی وہ سلسلہ جاری رہا. اس کے علاوہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر علماء کرام کا ہمیں ساتھ میسر ہے. جناب پروفیسر مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ایک مشہور و معروف اسکالر ہیں. آپ روزانہ ان کو ہمارے ساتھ اس نشریات میں دیکھتے ہیں، آج بھی یہاں پر موجود ہیں. ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بہت شکریہ پروفیسر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ایک اور بڑی خاص مہمان شخصیت پہلی مرتبہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں شامل ہو رہے ہیں، پروفیسر مفتی طیب رضا نقشبندی صاحب. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. سر بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے اس سلسلے میں نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ملک مشہور و معروف نعت خواں یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، ثنا خواں، ان کو ہم یہاں پر موقع دیتے ہیں اور وہ مختلف کلام یہاں پر پیش کر رہے ہیں جس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں تمام دیکھنے والوں کا کہ وہ اس سلسلے کو بھی پسند کر رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں الماس نایاب، ان کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کا بہت شکریہ الماس پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انم فیروزی یہاں پہ موجود ہیں، دونوں بڑی زبردست نعت خواں ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے ان سے بھی کلام سنیں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا جی پروفیسر، آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو ماہ مبارک کے حوالے سے جیسے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ابتدا میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ ماہ مبارک کا یہ جو عظیم مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں آسمان سے بارش کی بوندوں کی طرح برس رہی ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ یہ دنیاوی معاملات میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ نہ اس کے فلسفے کو سمجھ سکے، نہ یہ سمجھ سکے کہ تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے. اور ہر دفعہ کی طرح ایسا ہی ہوا کہ ماہ مبارک تقریباً گزر گیا اور اس کے بعد خیال آیا کہ کاش یہ معاملات درست کر لیتے یا وہ جو موقع میسر آیا اس سے فائدہ اٹھا لیتے. مگر ابھی بھی کچھ ہمارے پاس لمحات موجود ہیں. تو بڑی تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے، کیسے معاملات کو درست کیا جائے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس سے اب تک کیا حاصل کیا ہے یا کیا حاصل کرنا ہے. ذرا چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو فرمائیں. سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع مرحمت فرمایا گفتگو کرنے کا. روزے کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا کہ روزے کے مقصد میں تقویٰ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے. کسی نے مسئلہ پوچھا جی کہ حضرت فرمائیے کہ یہ تقویٰ کیا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو. کیا کہنے؟ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم بھی پلٹ کر سوال کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس پر وہ برہم ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا جی میں نے سوال کیا تو آپ اس کا جواب دیں، آپ سوال کے جواب دیں. بہت خوب، بہت سوال قبلہ والد گرامی برمنگم میں ہوتے تھے، عرصہ دراز تک انہوں نے وہاں پر خدمات سر انجام دی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص ان سے سوال کرتا نا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر اتارے گئے، سبحان اللہ. حضرت امام حسن کی شادیاں کتنی تھیں، واہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کتنی تھی. جی اچھا ٹھیک ہے ویلڈ سوال ہیں، لیکن قبلہ والد گرامی پلٹ کر سوال کرتے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب، بڑا ضروری سوال. وضو کے فرائض کتنے ہیں. کیا کہنے، بہت تو وہ اچھا. کہتے کہ جناب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ میں بتائیے. قبلہ والد گرامی فرماتے کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے. بڑی خوبصورت اس سے پہلے آپ کے لیے وضو کے فرائض جاننا ضروری ہے، وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو پرائرٹیز کا تعین جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا کہ یہ تقویٰ کیا ہے، اور آپ احباب جس طرح جانتے ہیں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں بارہا
تقوی کے حوالے سے، بالکل اور روزے کا مقصد خود قرآن نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون۔ تتقون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ اگر تم کسی راستے سے جا رہے ہو جی جو پگڈنڈی کا راستہ ہے، جی مختصر راستہ ہے، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، جی تو تمہارے گزرنے کا انداز کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میرے گزرنے کا انداز یہ ہوگا کہ میں اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتا ہوا اور سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے میں اس پگڈنڈی کے راستے سے گزروں گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، سبحان اللہ، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہیں، دائیں بائیں گناہوں کی لذتیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جائیں، اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا کیا، اور میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ اصل میں رمضان صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، جی رمضان تو پریکٹس ہے پوری حیات کی، سبحان اللہ، پوری زندگی کی، بے شک، تو اس میں جو ہے نا اس کے مقصد کو بہرحال سمجھنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کرے نا تو اللہ کی رحمت خود اس کی طرف دوڑ کر آ سبحان جاتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، میں مثالیں دیتا ہوں، ضرور، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، بے شک، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ خود رحمت خداوندی بندے کی طرف دوڑ کر سبحان آتی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں، بہت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بے شک، جب تم اتباع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اپنا لوگے، پہلے تم جو ہے نا وہ محبت کے دعوے کرتے تھے، جب یہ اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب سبحان بنا لے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، اچھا دوسری چیز، اب دیکھیں حاشیہ لگ سکتا ہے، ہر ایک پر مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوگا اس نشست میں کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان کی جائے۔ دوسری چیز، دوسرا عمل ایسا ہے، یہ ہے جس سے رحمت خداوندی بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے، نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا درود و پڑھنا۔ سلام کیا جائے، سبحان واہ اللہ، واہ۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام پر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر 10 مرتبہ جو ہے نا پلٹ وہ کر آتی ہیں۔ نچھاور بالکل ہوتی ایسا ہیں۔ ہی ہے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے، بالکل ٹھیک اور ہے۔ تیسرا جس پر میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور جو میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے روزے کا مقصد، بالکل، یہ ہے۔ اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہیں یا پیاسے بے رہیں، شک ایسا ہی، دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس بیدار کیا کرنا ہے، کہیں، سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ، بنیاد۔ بے شک، اشفاق احمد مرحوم اتنے بڑے ادیب گزرے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتیان نظام اور شیوخ الحدیث ہی جو ہے نا وہ کام کر گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مفتیان نظام اور شیوخ الحدیث انسانیت کو جوڑنے میں اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر سکے جتنا اشفاق احمد مرحوم کر بابا جی گئے نے کیا، واہ جی محبتوں واہ، کے بانٹنے بالکل میں۔ ایسا ہی، بے شک ایسا، آپ ہمیں اپنے بچپن میں ان کا زاویہ پروگرام دیکھا جی، کرتے تھے بالکل ایسا ہی جو یقیناً انسان کی شخصیت بنانے میں بڑا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ وہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک نان بائی تھا، جی، روٹیاں بنانے والا تھا، جی، تو وہ روٹیاں بناتا اور فروخت کرتا۔ ایک دیوانہ، مجذوب، بھولا، آپ کوئی بھی لفظ اس کو دے لیں، جی، ایب نارمل آدمی جو ہے وہ آتا، اور چونکہ دیوانہ تھا تو کوئی نہ کوئی کھوٹا سکہ اس کو تھما دیتا، جی، وہ آ کر اس تنور والے اس نان بائی کے سامنے وہ کھوٹا سکہ پھینکتا اور کہتا کہ روٹی بنا کر دو۔ بالکل، تو وہ نان بائی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، یا اس کا پھینکا ہوا سکہ جو ہے وہ اور سکہ بھی کھوٹا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہے تو اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں پچھلی نشست میں یہ بات کر کے آیا ہوں جی، کہ لوگ بھلائی کرنے کے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اپنا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کسی سے تعلق ہو، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یار باقی رشتہ داریاں، تعلقات اپنی جگہ پر، ایک رشتہ یہ بھی ہے
کہ جس رب کا میں بندہ ہوں اسی رب کا یہ بھی بندہ سبحان ہے. اللہ، کیا کہنا ہے، واہ تو واہ، یہ بھی تو ایک رشتہ ہے نا. بے شک ایسا ہی ہے. تو وہ نان بائی جو ہے وہ اس کا کھوٹا سکہ اپنے گلے میں رکھتا جی، اور اس کو اچھی سی روٹی بنا کر دیتا. واہ، روزانہ اس کو دیوانے کو کوئی نہ کوئی کھوٹا سکہ تھما دیتا اور وہ آ کر اس کے سامنے پھینکتا اور کہتا روٹی بنا کر دو. وہ نان بائی فوت ہو گیا. جی، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. جی، اس نے کہا وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. میرا میزان لگا تو میرے نیک اعمال کم تھے اور گناہ میرے زیادہ تھے. تو میں اپنے گناہ اپنے اعمال کے اعتبار سے تو جہنمی ہو چکا تھا. لیکن پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی عمل تو تمہارے ایسے ہیں کہ نیکیاں کم ہیں, نیکیاں تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کریں. تو کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کی, مالک میں دنیا میں علماء سے یہ بات سنا کرتا تھا کہ اللہ کو جو بات سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بندوں سے پیار کیا جائے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے بندوں سے محبت کی جائے. میں یہ سنتا تھا تو میں نے اس کو اپنایا اور میں تیرے بندوں سے محبت کرتا تھا. وہ دیوانہ, وہ مجذوب, وہ آتا کھوٹا سکہ میرے سامنے پھینکتا اور مجھے کہتا روٹی بنا کر دو, تو مالک میں صرف اس لیے کہ وہ تیرا بندہ ہے میں اس کو اچھی سی روٹی بنا کر دے دیتا تھا. اے میرے مالک, جس طرح سے میں نے ہمیشہ اس کے کھوٹے سکے لے کر اس کو اچھی روٹی بنا کر دی, آج میرے کھوٹے عمل قبول کر لے اور مجھے اچھا اجر عطا فرما دے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ہاں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ بات کہ ہمارے بندوں سے پیار کیا جائے. بندوں سے پیار کیا جائے. اقبال نے علامہ اقبال علیہ رحمہ, میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا, علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کتنی حدیثوں اور آیتوں کا خلاصہ کس طرح سے ایک شعر میں کیا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, کنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا احساس, ان سے محبت کی جائے. یہ ہے اس کا کل خلاصہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے, آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے عرض کیا, جیسے بڑی اچھی گفتگو ہمارے حضرت صاحب کر رہے تھے یہاں پر, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر محاسبے کی ضرورت ہے. عبادات کی گنتی تو یقیناً پوری ہو رہی ہے سب کی, نمازیں بھی الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں, روزوں کی گنتی بھی پوری ہو رہی ہے, مگر کیا ہے کہ یہ پورے سال کے لیے یعنی باقی ماندہ کے جو 11 مہینے ہیں اس میں یہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی, یہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت جیسا بھی عرض کیا, بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ چیز یہاں پہ شاید مسنگ ہے کہ ہم خدا کے بندوں کا اگر خیال نہیں کریں گے, جو شاید اب ہماری ترجیحات میں نظر نہیں آتا, اگر یہ چیز شامل ہو جائے گی تو اس کے بعد معاملات آگے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی طرف آؤں گا ذرا مفتی صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عبادات کی جو گنتی ہے وہ تو یقیناً پوری ہو رہی ہے اور روزانہ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بہتری کیوں نظر نہیں آ رہی, اس کے اوپر چاہوں گا ذرا روشنی ڈالیے. اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں قیام اللیل کے حوالے سے کہ یہ موقع ہمیں میسر آتا ہے, اس کی اصل شکل, کیونکہ یہاں پر ایک جو ہے وہ کنٹرڈکشن ایک آ چکا ہے. میں اسی طرف آگے چل کے بات کروں گا, پہلے چاہوں گا ذرا اس گفتگو کو سمیٹ لوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی علمی اور بڑی طویل اور بڑی جامع گفتگو تو ہو چکی. قبلہ استاد محترم نے گفتگو فرما دی, ان کی گفتگو کے بعد کوئی گفتگو بنتی تو نہیں, کیا کہنے, لیکن ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے بطور سبق. دیکھیں کہ جو روزہ ہے یہ بہت قدیمی عبادت ہے. جی اچھا, روزہ جس کا لغوی معنی ہے رک جانا, رک جانا. اچھا, ہم اسی لغوی معنی پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں, رک جاتے ہیں, لیکن رکتے کھانے پینے سے ہیں, بے شک ایسا ہی ہے, اور فضولیات سے ہم نہیں رکتے, بہتان سے ہم نہیں رکتے, غیبت سے ہم نہیں رکتے, فضول گوئی سے ہم نہیں رکتے. بالکل ایسا ہی. مفردات کے اندر لکھا ہوا ہے صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. جی. اور جو گھوڑا کھانے پینے سے رک جائے نا تو اس کو صائم کہتے ہیں. بالکل ایسا. جو دوپہر کا وقت آتا ہے اس کو بھی صوم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور روزہ رکھنے والے کو بھی صائم کہتے ہیں. صائم کہتے ہیں. لیکن یہ جو صائم ہے, اگر حقیقی معنوں میں روزہ دار نے صائم کے معنی کو سمجھ کر روزہ رکھ لیا تو پھر اس کا بڑا مقام ہے. بے شک. بخاری کے اندر کتاب الصوم کی یہ روایت ہے, اس کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ من صاما رمضان ایمانا و احتسابا. لفظ ایمان اور احتساب کی شرط لگائی گئی ہے. ایمان کا ہونا ضروری ہے. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات پر بھی عمل ہو, میرے مصطفیٰ کے فرامین پر بھی عمل ہو. احتساب کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ بھوکے تو ہیں, آپ پیاسے تو ہیں, کیا آپ کے اندر
उन गुरबा उन मसाकीन की भूख और प्यास भी महसूस हुई है जी। कि जिनके घरों में खाने पीने के लिए कुछ है, नहीं है, होता, बिल्कुल ऐसा। जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं। फलस्तीन और गजा की मिसाल हमारे सामने है बहुत अच्छी और हम बात है। सबसे बड़े साइम हैं। हमारे पास उम्मत मुस्लिमा के अहवाल सामने हैं बिल्कुल। और हम सबसे बड़े साइम हैं। तो साइम का मतलब क्या होता है कि किसी के दुख दर्द को समझना, ये असल में रोजे का मतलब है। बहुत अच्छी और हम बात, भूख और बेशक। प्यास इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि मालिक हम जरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी भी कि समझ जिनके में पास ना खाने के लिए है ना पीने के बेशक। लिए है। अब रोजे के दो मकसद कुरान करीम के सूरत अल-बकरा के अंदर खुद बयान किए गए। आयत नंबर 183, 84, 85 के अंदर दो अहम बातें तीन हैं, एक बात पर बात हो चुकी। दो अहम बातें, वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। पहली बात तो यह कि अल्लाह की किबरियाई, बेशक। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात दिए गए, जी। आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, बहुत खूब। हमें कुरान दिया, हमें इस्लाम दिया, हम कितना शुक्र अदा करते हैं। बेशक। हम तो तादाद के मुताबिक चलते हैं, बस 30 दिन है या 29 दिन है, बस अपने आप को रोक के रखने खाने पीने से। बिल्कुल ऐसा बल्कि ही। रोजे का लुग़वी और इस्तिलाही और शरी और हकीकी जो माना है वो ये बेशक है है। कि अपने आप को नफ्स अम्मारा की शरारतों से रोकना, बहुत खूब। अपने आप को बोहतान, चोरी, झूठ, गीबत से रोकना और अल्लाह के बंदों का अपने दिल में प्यार समाना, बेशक ऐसा जज्बे ही। हमदर्दी जगाना, जज्बे खैर सगाली जगाना, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग देने का नाम बेशक रोज़ा ऐसा ही। है और इस्लाम भी इसी मोहब्बत का नाम है। क्या कहने हैं, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इसमें जो शराइत आयद की गई हैं, जिसमें सदका फ़ित्र वगैरह है, इसका फ़लसफ़ा भी यही बताया गया है कि आप उनका एहसास भी करें और ये जो माह मुबारक को ख़त्म होने के बाद इसका जश्न भी मनाएं और ऐसे मनाएं कि सारी दुनिया में इस वक्त जितने भी अदियान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई इस तरह की मिसाल मौजूद है। वो ये कहा तो ज़रूर जाता है कि आप मिलजुल कर मनाएं, मगर ये कि बराबरी का एहसास हो और वाक़तन उनकी माली मदद करके उनको भी अपने बराबर ले आएँ, ये वाहिद हुक्म है जो सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर ही दिया गया है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं, वक्त मेरे पास महदूद है और ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक पे जाने से पहले अनम फिरोजी यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कलाम पेश करें, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूम गम में घिरा हुआ हूँ, हुजूम गम घिरा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से पड़ा हुआ मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मेरे चारों तरफ मसाइल है, रूह अंदर से मेरी घायल, मेरे चारों तरफ मसाइल है, रूह अंदर से मेरी घायल, मैं ठोकरों में पला हुआ हूँ, मैं ठोकरों में पला हुआ हूँ, हुजूर मेरा
रखिए उदास लम्हों में जी रहा हूँ मैं तल्ख मौसम को पी रहा हूँ मैं आंसुओं में गुनाह हुआ हूँ मैं आंसुओं में गुनाह हुआ हूँ हुजूर मेरा ख्याल रखिए कि मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हूँ हुजूर मेरा ख्याल रखिए कहीं ये मुझको जला न डाले और जला के मुझको बुझा न डाले कहीं ये मुझको जला न डाले और जला के मुझको बुझा न डाले मैं बेज़र से डरा हुआ हूँ मैं बेज़र से डरा हुआ हूँ हुजूर मेरा ख्याल रखिए हुजूम गम में घिरा हुआ बैक जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे रहमत रमज़ान सिलसिले में। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसरन गुफ्तगू हुई कुछ माह मुबारक के हवाले से, और जिस चीज़ के ऊपर बारहा जोर दिया जा रहा है वो ये कि इस रोज़े का जो मकसद है क्या उसको हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी खैर से रोज़ों की जो गिनती है वो तो पूरी हो जाएगी, मगर जो उसकी रूह है शायद उसको हासिल नहीं कर सके। बारहा ये सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि इस वक्त जो ज़्यादा मौज़ूआत ज़ेर बहस आ रहे हैं, अभी कहने दीजिए कि जिसमें ज़्यादा टकराव हो रहा है। बड़ी हैरानकुन बात है कि लोग जो प्रोफेसर साहब सवालात भेज भी रहे हैं वो बार बार उन मसाइल की तरफ से, जैसे हज़रत साहब अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि बजाय इसके कि आप जो मामलात समझने के हैं उसके ऊपर आपका ध्यान हो, बिल्कुल आप ये जो इख्तलाफी मामलात और मौज़ूआत हैं इसको सुनने में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो खुदारा मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो इख्तलाफी मामलात और मौज़ूआत हैं उसको इस वक्त यहाँ बैठ कर कम अज़ कम इसके ऊपर बात ना की जाए। इस वक्त उम्मत पर बड़ा कड़ा वक्त है, हमें अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बखुदा यकीन कीजिए कि इससे रेटिंग ज़रूर आ जाएगी, ज़रूर देखने वालों की शायद तादाद में इजाफा भी हो जाए, मगर इससे क्या जो मैं मकसद हासिल करना चाहता हूँ, जो ख़ुद की और आपकी देखने वालों की जो इस्लाह करना मकसूद है, क्या वो हासिल हो सकेगा? मकसद वो यकीनन नहीं हो सकेगा। तो खुदारा इस गुफ्तगू को तवज्जो से सुन लीजिए। बाकी और ये कि सवाल जवाब इंशाल्लाह मैं खिदमत में रखूँगा प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब, मैं ज़रा ये अर्ज़ करना चाहूँगा एक दफ़ा फिर आपसे कि अब ये मुख्तलिफ़ मामलात हैं। ये जो क़यामुल लैल के हवाले से बात है, लोग शायद इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इसकी असल शक्ल है क्या। आया तरावी की नमाज को ही ये समझा जाए या फिर इसके लिए कोई अलग से सिलसिला है जो रात के किसी पहर जो है उसको जारी किया जाए,
یہ سمجھنا لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پر گفتگو کر لی جائے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں اپنی دیکھنے والی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیام اللیل ہے کیا. اچھا، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، بالکل ٹھیک ہے. قائم کرنا. جی. اس لیل کا مطلب ہوتا ہے رات. رات. یعنی جب رات داخل ہو گئی بالکل ٹھیک ہے. تو صبح کے آنے سے پہلے پہلے پوری رات کے اندر جو بھی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. یہ ہو گیا قیام اللیل. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. اب کسی کے دل چاہتا ہے کہ وہ جی تہجد کے وقت نماز پڑھے، نماز تہجد، تو وہ بھی قیام اللیل ہے. ٹھیک ہو گیا. کسی کا دل کرتا ہے کہ جی میں مغرب کے بعد نماز پڑھتا ہوں، کوئی 6 نوافل جسے ہم صلاۃ اوابین کہتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کسی کا دل کر رہا ہے رات کو 12 بجے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، وہ بھی قیام اللیل ہے. بھائی رات کے اندر قیام کرنے کو قیام اللیل کہتے ہیں. جس وقت سے رات کا پہر شروع ہوگا اس وقت سے لے کے صبح صادق تک. بالکل، یہ سارا قیام اللیل ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قیام اللیل میں قید لگا دیں جی کہ جی رات تو ہے مگر اس وقت میں آپ نے عبادت نہیں کرنی، اس وقت میں کرنی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. قیام اللیل عربی زبان کا لفظ ہے، تو رات میں ہم قیام کر لیں. آپ اگر رات کو 9 بجے جماعت کے ساتھ قیام نہیں کرتے تو علیحدہ کر لیں. آپ اگر رات کو 10 بجے نہیں کرتے تو 12 بجے قیام اللیل. اچھا، مجھے قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. آپ کا ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا کہ کہاں لکھا ہے. یہ آج کل بڑا سوال ہو رہا ہے. اچھا، پہلے تو حوالہ طلب کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. جب لکھا ہوا دکھا دیں تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے لکھا اور کیوں لکھا ہے. اس کی بھی بتائیے، آپ فرمائیے. یہ جو ہمارا معیار بن گیا ہے نا، اصل میں جس کو کسی بھی چیز کا نہیں پتا ہوتا نا تو وہ اسلام پر بات لازمی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. پوچھے گا جی کہاں لکھا ہے، دکھا دو گے تو یہ تو پتہ نہیں ضعیف تو نہیں ہے بات چیت. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل مقصد جو تراویح کی طرف آتے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کیا تراویح دن میں قائم کی جاتی ہے؟ کیا کہنے؟ تراویح بھی تو رات میں ہوتی ہے نا، تو یہ بھی قیام اللیل میں شامل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جی تراویح کس نے پڑھائی، کہاں لکھی ہے؟ پھر میرا ایک سوالیہ انداز ہے کہ جی شریعت کس چیز کا نام ہے؟ جواب ہے کہ شریعت قرآن کا نام ہے، شریعت حدیث کا نام ہے، شریعت میرے آقا کے قول و فعل کا نام ہے. اچھا، میرے آقا نے خود فرما دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کا قول ہو یا فعل ہو اس کا نام بھی شریعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے آقا نے قیام اللیل جب کیا تھا، یہ ماہ سیام آیا، پہلی رات آپ نے قیام فرمایا، اس طرح 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھائی. مجلس اتنی عوام آئی، اتنا جمع غفیر آیا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی. دوسرے دن جب دوبارہ اہتمام فرمایا تو پہلے دن سے بھی ڈبل عوام. بالکل ایسا ہی. تیسرے دن جب قیام فرمایا تو 2 دن سے بھی ٹرپل عوام. بالکل ایسا ہی. وہ ساری عوام جب جمع ہوئی، اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی رکعتیں تھیں. بالکل ایسا ہی. اب اس پر ہم جائیں گے تو رکعتیں 20 تھیں. میرے آقا نے پڑھائیں، پھر چھوڑ دیا تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے. بہت خوب. مشقت ہے، گرا گزرے گی، سمجھتے تھے. اسی طرح تہجد ہم پر فرض واجب نہیں ہے. اور اس رات کے قیام کو آپ نے چوتھے دن مؤخر کیا کہ قوم یہ نہ سمجھ بیٹھے میرے بعد کے فرض واجب ہے. اچھا، پھر لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے تھے. رمضان آتا تھا، قیام اللیل تو کرنا تھا نا ہر ایک نے. کسی نے عشاء پڑھ کے قیام اللیل شروع کیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. آپ نے دیکھا کہ لوگ بکھرے پڑے ہیں، شیرازہ بکھر چکا ہے. آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں جا کے بناؤ، اکیلے اکیلے جا کے کھڑے ہوتے ہو. اتحاد میں برکت ہے، اجتماع میں برکت ہے. تم ایسے کرو، اکٹھے ہو جایا کرو، اکٹھے ہو کے اپنے آقا کی سنت مقدہ پر عمل کر لیا کرو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے دور میں رائج فرمایا کہ بھئی اب ایسے کرو. مختلف ادوار ہے، ادوار کے حساب سے احکامات بدلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ روزہ تھا. اب روزہ تو بہت پرانی عبادت ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. پہلے روزہ ایسا بھی ہوتا ہے، خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو اب ہم خاموش رہ کر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب وہ دور اور تھا، وہ شریعت اور تھی، یہ شریعت اور ہے. اب اس شریعت کے اندر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح سے لے کر رات یعنی مغرب تک کھانے پینے جماع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. اس طرح قیام اللیل میں مصطفیٰ سے ثابت ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں آ کر، کیونکہ صحابی کا قول ہو یا فعل ہو یا شریعت ہو یا فیصلہ ہو، وہ بھی شریعت ہے. آپ اس کے تابع ہیں، آپ کو اس کو فالو کرنا. ہم نے بات کو ماننا ہے. انہوں نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی تابعداری کرو تم ہدایت پر رہو گے، ہدایت پہ فلاح پا جاؤ گے. تو کتنے معاملات ہیں. اب اگر یہاں پر کوئی یہ کہ نہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھا، تو پھر میں بولوں گا
کہ اگر حضور کے دور میں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بدعت. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے سادہ، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بدعت تو آپ خود ہو. چلتی پھرتی بدعت ہے. آپ تو کیا تھے ہی نہیں نا. سبحان اللہ، آپ ہر موجود نئی چیز نہیں کا تھے. نام اگر بدعت ہے بالکل ٹھیک ہے. تو حضور کے دور کے اندر کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس میں سے خیر نکل رہی ہو تو یہ بالکل. ثابت ہوتا ہے بالکل. کہ یہ آپ کو اس کی شاید گنجائش موجود ہے. یہ میں اپنی میری رائے ہے، یہ علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں اس کے اوپر زیادہ بہتر طور پر گفتگو کریں گے کہ اس سے سمجھ لینا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جس میں سے خیر برآمد ہو رہی ہو تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ ذرا فی زمانہ اپنے حالات اور جو اپنے معاملات ہیں اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزمرہ میں ہمارے پاس شاید وقت اتنا نہیں ہوتا. قیام اللیل کا حکم صرف ماہ مبارک کے لیے نہیں ہے، یہ یاد ہے کہ یہ ہم نے شاید ہی اخذ کر لیا ہے کہ ماہ مبارک تک یہ سلسلہ محدود ہے. عام دنوں میں روزمرہ کے معاملات اتنے سخت اور پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کر لیا جائے. اور اجتماعیت کی جہاں تک بات ہے وہ ماہ مبارک سے ہٹ کے ابھی سے ہی، اب مجھے کہنے دیں کہ یہ بات کہ ابھی سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جس میں صفوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. ہاں ایسا ہی ہے. اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے کو برقرار رکھیں خدا را. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب ایک اور معاملہ، ابھی جیسے روزے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور جتنا ماہ مبارک گزر گیا، ایک سوال ایک عموماً یہ پوچھا جاتا ہے، میں ذرا اس کی بھی چاہتا ہوں ذرا تصحیح ہو جائے کہ عشرہ رحمت ہے، پھر اس کے بعد مغفرت ہے، پھر جہنم سے خلاصی کا ہے. اس کو حصوں میں ہم نے بانٹ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہیں تک یہ سلسلہ محدود ہے، اور جب وہ آئے گا وقت اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سے اعمال اور کون سے جو ذکر اذکار ہے اس کو اختیار کیا جائے. کیا اس میں تمیز رکھنا ضروری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ماہ مبارک کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. یہ سوال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے. دیکھیں میں ایک جملے میں پورے سوال کا جواب دوں گا پھر تفصیل دوں گا. ضرور دیجیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان رحمتی تغضب علی غضبی، سبحان اللہ، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ. بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سنن بہقی کے اندر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ساری جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ماہ سیام کے پہلے دن سے لے کر آخری دن لیلۃ الجائزہ والی رات تک جتنے بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اللہ سب پر رحمتیں فرماتا ہے. اب آپ بتائیں جس پر رحمت آ جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جس پر رحمت آ جائے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. جس پر اللہ کی رحمت قربان ہو جائے وہ بندہ کبھی ناکام ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو، پیغام خدا بندی ایک ہی ہے کہ بندو خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا تمہیں جنتی بنا دے گا. تو ہم نے جو تین تقسیمات کر دی ہیں تو یہ ایک ہم اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے دن ہے اس کے اندر آ جاؤ، ورنہ رب کی رحمت ان 30 دنوں کے بھی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رب اتنا رحمان رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. ہاں فرق ضرور ہے کہ ایک ماہ سیام جب آتا ہے، ماہ سیام کا ایک لمحہ آپ کے عام دنوں کے سالوں سے بہتر ہے. ایک سحری کے وقت دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہو تو اللہ بے حساب لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے. تو اس ماہ سیام کے اندر یہ چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، آپ کو بونس دیا جاتا ہے، آپ پڑھتے نفل ہیں ثواب فرض کا ملتا ہے. تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم نہ کریں بلکہ ایک ہی دماغ رکھیں کہ ماہ سیام کے ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتا ہے اور رحمت بھی فرما دیتا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ کوئی خاص کوئی وقت نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ لیے جائے کہ کچھ میں نے دیکھا ہے ذکر و اذکار کے لیے لوگ خود کو محدود کر لیتے ہیں کہ کوئی خاص وقت آئے گا تو اس وقت کے لیے ہم یہ سارے معاملات جمع کر کے رکھیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے. شب جمعہ کا موقع ہے اور پھر جمعہ کا روز ہے، اس کی ویسے ہی سید الایام اس کو کہا گیا ہے، یعنی کہ دنوں کا سردار. اور یہ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے شب جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، پورے ہفتے کی کارگزاری جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو کیا اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ سوال بار بار آتا ہے کہ وہ جناب 21 تک رکیں پھر اس کی رات کے لیے کیا کریں؟ یا تو ہر رات بڑی قیمتی ہے، ذرا فرمائیے.
देखें ये 21 हो, 23 हो, 25 हो, 27 हो, 29 हो, कोई दुनिया की ताकत ये कह सकती है कि जी बस ये 21 27 को मगफरत होती है, आम दिनों में नहीं क्या होती। कह रहे हैं? सुभान अल्लाह तो फरमा रहा है ला तक ना तो मेरा रहमतिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अगर बात फजीलत क्या है कि भाई ये जो ताक रातें आती हैं इनकी फजीलत क्या है, तो फजीलत के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि आम दिनों में कम लोगों को जन्नत में भेजा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन रातों के अंदर अल्लाह की रहमत जोर पर होती है, बिल्कुल ऐसा। उरूज पर होती है। अल्लाह ताला खुद पुकारता है बंदों को कि बंदो आओ। अच्छा, इस रात में हुजूर ने भी फरमा दिया ना, जी। अगर ये 21 23 25 का ही मामला था तो फिर हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि उसको ढूंढो। बेशक ऐसा ही। ये जो ढूंढने का मतलब है ताकि उम्मत के अंदर तरगीब आए, बेशक। शौक आए रब को मनाने का। बिल्कुल ठीक है। और उलमा ने ये भी फरमाया कि ये 21 23 25 27 के अलावा भी रात आती है, ये घूमती रहती है। ये रात वही है। हर बंदे के लिए अलग अलग ये रात आ सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी इसलिए बड़ी हर बड़ी रात बात में है। ढूंढें। ढूंढना जरूरी है, ये शर्त है। अब जनाब बड़े दिलचस्प सवाल हैं, मतलब ये मेरा मौजू तो नहीं है मगर ये कि ये पूछा ज़रूर जाता है कि वज़ाइफ भी बताइए। अब कोई एक सवाल ये आया, बड़ा दिलचस्प सवाल मुझे लगा कि कोई ऐसा बता दें कि साल भर इसी जो रूटीन है इसके ऊपर कायम रह जाएं, उसका भी कोई तरीका इरशाद फरमाइएगा। क्या वाक़तन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? या आप समझते देखें, हैं? बिल्कुल एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान हैं बेशक। और हम कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। आपका सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है कि कोशिश करें 40 दिन तक ये नमाज पंजगाना की आप पाबंदी करें। 40 दिन नमाजों को आप ना छोड़ें, पूरी जिंदगी नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी। बेशक ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। इससे इसको अच्छा पकड़ कोई लें। वजीफा नहीं। अब वजीफा क्या लेंगे? क्या हमारे पास अकल नहीं है? क्या हमें मरना नहीं है? बिल्कुल। क्या हमें ये नहीं पता कि हमने रब को जवाब भी देने जाकर, बेशक ऐसा ही। रब ने अगर भेजा है तो किसी मकसद के तहत भेजा ना। बिल्कुल ऐसा। बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ कि ये जो इंसान है ना, हम इंसान है ना, तो इंसान को अल्लाह ने बड़ा बाकमाल बनाया है। बेशक। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़ना इंसान फी आहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने बड़ा खूबसूरत बनाया है। बेशक। अच्छा, ये जो इंसान है ना, इंसान हैवानियत और रूहानियत के मजमूए का नाम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप मंतिक पता क्या कहती है गहरी बात। कि इंसान हैवान नातिक है। अच्छा, हम अगर बंदे को कहना कि जी आप हैवान हैं, लड़ने के लिए लड़ने के तैयार, लिए हैवान क्यों कहा बिल्कुल मुझे? ऐसा ही है। अच्छा, हैवान ही है जी। ये। इंसान और जानवर इस हैवानियत के मामले में एक जैसे एक हैं, जैसे हैं। लेकिन इंसान के अंदर जो रूहानियत आती है, या रूहानियत कैसे आती है? बिल्कुल। रूहानियत आती है तकवे से, वाह। रूहानियत आती है खौफ से, रूहानियत आती है इबादत इलाहिया से। इलाही से। बिल्कुल तो ऐसा ही। रूहानियत आती है रोज़ा रखने से, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मारने से। जब नफ्स की ख्वाहिशात को मारोगे तो आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब रूहानियत पैदा हो जाएगी तो आप हैवान नहीं रहोगे, इंसान बन जाओगे और हैवान नातिक बन क्या जाओगे। कहने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, अंग्रेजी में तो इसको कहा जाता है ये सोशल एनिमल, लेकिन उस वक्त शायद इतना मायूब नहीं लगता। वैसे ये बात तो है कि हमें अंग्रेजी में कुछ भी कह दिया जाए हमें नागवार नहीं गुजरता, मगर जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर यही बात उर्दू में की जाए नागवार गुजरती है। इस समझाने के लिए बताया जा रहा है कि यही बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सोच अता की है, और जब ये सोच को इस्तेमाल करेगा, ओके बिल्कुल ले लेता हूँ, तो फिर मामला जो हैं वो दुरुस्त होना शुरू होते हैं। गुफ्तगू जारी रखते हैं। बड़ा दिलचस्प मरहला है और सवाल और भी बड़े दिलचस्प हैं। जो सोशल मीडिया से सवाल आ रहे हैं ना, बड़े दिलचस्प सवाल आते हैं। मौका मिलेगा ज़रूर इस पर गुफ्तगू होगी। अलमास नायाब यहाँ पे बड़ी देर से जो है वो हमारी तरफ देख रही हैं, हमारी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं और वाकई बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। तो अलमास से गुजारिश करूँगा कि वो कलाम पेश करें। जी अलमास। गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल जतो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त
حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گلزر و خطا مختا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد تو ای جامائے در قد تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گلزر و خطا مختا در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانی دے ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جام رسانی دے ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گلزر و خطا مختا از جامیے بیچارہ رساں نید سلامے از جامیے بیچارہ رساں نید سلامے بر درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گلزر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گویا ام حبیبہ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یا وہ یہ کلام جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں. میں نے شروع سے انہی کے یہ خوبصورت آواز میں سنا ہے اور آج الماس نے پڑھا تو یاد تازہ ہو گئی. بہرحال جی بڑا شکریہ, بڑی نوازش الماس آپ کا بھی, انعام آپ کا بھی کہ آپ یہاں پہ دونوں تشریف لائے اور بڑے خوبصورت کلام دونوں نے پڑھے ہیں. دل تو کرتا ہے اور بھی موقع دیں اور سنتے رہیں, اور سوالات کیونکہ اتنے سارے ہیں مختصر وقت میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پروفیسر صاحب میری تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے جو پیغامات بھیجتے ہیں, اب جو سوالات آ رہے تھے کل انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کروں گا, وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں. جو اب سوشل میڈیا نے جو معاملہ جو ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے, اور خاص طور پہ اہل علم کے لیے اس وقت بہت بڑا ایک چیلنج ہے آپ جیسے حضرات کے لیے, کہ جو لوگ اب اس وقت پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک پلیٹ فورم ایسا ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کر اب ہمیں یہ معاملہ جو ہے وہ اب اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, کیونکہ بگاڑ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, تو بریک لینے سے پہلے میں بڑا شکر گزار ہوں جناب پروفیسر زاہد اسلم رضوی صاحب کا, ایک دفعہ پھر الماس صاحب کا اور انعام آپ کا دونوں, اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر مہمان یہاں موجود رہے ان سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہاں پہ تشریف لائے. اور انشاءاللہ اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے اس کی طرف ہم بڑھ جائیں گے, اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے رحمت رمضان. رحمت رمضان سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے.
اور جناب ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، معاملات پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر آنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت سا ایک سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے. جو لوگ نہیں جانتے یہ کیا ہے ان کو یہ بتاتا چلوں، یہ کراؤن والوں کا سولر سسٹم ہے. ابھی سولر سسٹم کیا کام کرتا ہے میرے خیال میں اب تو سب کے علم میں آ ہی چکا ہوگا، کیونکہ اب آنے والے وقت میں خیال یہ ہے کہ جیسے ہی موسم گرما کا سیزن شروع ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بڑی بدقسمتی ہے کہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس تیزی سے بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک عام آدمی کے لیے بے پناہ مشکل ہو چکا ہے کہ وہ بجلی کیسے افورڈ کرے. تو ان تمام چیزوں کا حل اس میں موجود ہے. یہ کمپلیٹ پورے گھر کے لیے بہترین سیٹ اپ ہے، جس کے اندر ایک لیتھیم بیٹری بھی ہے اور پورا انٹیگریٹڈ ان کا یونٹ بھی یہاں پہ موجود ہے، جو آپ کے سولر سے نہ صرف بجلی بنائے گا بلکہ یہ بیٹری بھی دکھائیں ذرا. یہ لیتھیم بیٹری ہے اور یہ کراؤن انرجی والوں نے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائی ہے یہ لیتھیم بیٹری، اور جس کا بیک اپ اتنا ہے کہ آپ سارا دن بجلی بھرپور طریقے سے استعمال کریں، آپ کو نہ بجلی جانے کا کوئی فکر ہوگی، نہ مہنگے بل آنے کا آپ کو کوئی خطرہ ہوگا. تو یہ جو کراؤن کا سیٹ اپ ہے، یہ ان کے سولر پینلز اور ان کا یہ پورا یونٹ یہاں پر موجود ہے، along with یہ لیتھیم بیٹری LFP بیٹری ہے. پاکستان میں کراؤن سولر انرجی نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. تو یہ اگر آپ نے ایک دفعہ سسٹم انسٹال کروا لیا تو خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی لوڈ شیڈنگ اور تمام مسائل سے مکمل طور پہ چھٹی ہو جائے گی. جناب یہ کراؤن کا پیغام ہے. اور جناب ہم یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں یہاں تشریف لا چکے ہیں، جناب حکیم ساجد اسلام صاحب، اور روزہ اور صحت کے حوالے سے آج ہم نے ایک دفعہ پھر گفتگو کرنی ہے. سوالات بہت سارے ہیں، سوالات کے اوپر آج بات ہوگی. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا معزز مہمان کا. ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد بھائی سوالات بہت سارے ہیں، میں نے پرچے کے اوپر لکھ کر رکھ لیے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. اچھا ایک چیز عرض کرتا چلوں سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کی کالز کو بھی براہ راست شامل کیا جائے گا. آپ سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر چلایا جائے گا. کچھ لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیچے بھی آپ کے سامنے نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر کال کر کے جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں. اوپر ابھی نمبر آئے گا آپ کے سامنے اسکرین پہ، جو اوپر والا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں گے. نیچے جو باقی ماندہ نمبر دیے گئے ہیں وہ ہمارے مالج کے ذاتی نمبر ہیں. تو اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا ہے تو اوپر والے نمبر پر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. معزز مہمان تشریف فرمائیں. ساجد بھائی سوالات کل کے موضوع کے حوالے سے ہیں، فالج کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور سوالات اس کے بعد بھی موصول ہوتے رہے، شامل کرنا ہمارا فرض ہے، ضرور وہ شامل کروں گا. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے علاج سے پہلے، اور احتیاط کیا ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا. اب ایک سوال جو بارہا پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا، اور ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً اس کا علاج ممکن بھی ہے اور ٹائم کتنا لیتا ہے، یہیں سے چاہوں گا ذرا اس کا ایک دفعہ پھر جواب دے دیجئے. جی بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فالج کے لیے ہماری کل سے گفتگو چل رہی تھی اور اس میں سوالات کا سلسلہ کل چل رہا تھا اور ہمارا ٹائم ختم ہوا تھا. فالج کے مریض وہ ایکیوٹ جتنے ہوں گے اتنی ہی جلدی کیور ہوں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی فالج کا پیشنٹ ہمارے پاس 1 مہینے سے لے کے پہلے کی، تو میں انشاءاللہ ایسی بات کرتا ہوں کہ جو ود ان منتھ اس پوزیشن میں آ چکا ہے اور ہمارے پیغام ان تک پہنچ رہا ہے. فالج میں جتنا جلدی کی جاتی ہے اتنا ہی کیوریبل زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بات کل یہاں پہ ہی کی گئی کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس 1 2 3 دن یا پہلے ہفتے کے اندر بھی آ جائے جی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ود ان منتھ جو ہے کورنگ اس کی تقریباً 90% ہو جاتی ہے. 90% ہو جاتی ہے ایک مہینے میں. جی. اور کچھ ایسے پیشنٹ جو 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہیں یاسر بھائی، جی. ان کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کی کتنی کیئر کی ہے اور کن معالجوں کے ہاتھوں کے اندر ان کا علاج ہوتا رہا ہے، تو ان کی جو کمی کوتاہیاں ہوں یا وہ آگے سروائیو نہ کر چکے ہوں، بڑا بہترین قسم کا ہمارا علاج ہے اللہ کے حکم سے. اور سیم اسی طرح جتنا بھی پرانا فالج ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ 20 سے 25 سال پرانا بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایسے پیشنٹ کی کیور کرنے کے لیے اس کا جو ان کو بہتری ہے ہمارے ود ان 1 منتھ ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. 1 مہینے کے اندر. 1 مہینے کے اندر بڑی بہترین. بلکہ فرسٹ ہمارا جو سیگمنٹ اگر آیوویدک تھراپی کا ہوتا ہے تو پہلے 15 دن کے 2 ہفتے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر پیشنٹ اپنے آپ کو 20 سے 25% اپنی چلنے پھرنے کے اندر، بات چیت کے اندر اور اپنے کیورنگ میں بہتری دیکھنا
شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ زبان کا لڑکھڑانا ہو, اکثریت پیشنٹ کے اندر جو ہے زبان کا لڑکھڑانا نہیں آتا, لیکن ایسے پیشنٹ جو فالج کے بعد اس طرح کا ان پہ حملہ ہوا ہوتا ہے کہ ان کو بولنے کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے, ایسا پیشنٹ ہمارے پہلے سیشن کے اندر ہی, مطلب کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہتری محسوس کرتا ہے. اور فالج کے ساتھ جڑا لقوہ ہو گیا. اب اس کے اوپر آ جائیں, اب سوال اسی سے جڑے ہیں. اب میں سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا, اس کی طرف نشاندہی کر دی, کیونکہ اب جو سوالات تھے نا دوسرے فیز میں وہ اسی کے حوالے سے تھے, جس کو کل ہم نے روکا تھا. پروگرام کے بعد بھی 2-1 کالز آئی تھی جو اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے. یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ یہ معاملہ ہے کیا, اور یہ کن کو ہو سکتا ہے, اور کیا اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف لوگ ٹریٹمنٹس کو تو طریقہ کرواتے ہیں ٹریٹمنٹس, مگر وہ تھوڑے عرصے بعد یہ دوبارہ واپس ہو جاتا ہے سلسلہ. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی, جو لقوے کا معاملہ ہے وہ بڑا ہی ایزی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے آیورویدک تھراپی کے اندر جیسے ایک طرف جھکاؤ منہ کا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یا رائٹ بھی ہوتا ہے, لیفٹ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر ہم آیورویدک تھراپی کے اندر جو ہم مہروں کے الائنمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم پیشنٹ کو آتے ہی بڑے ایزیلی طریقے سے, سافٹ طریقے سے اس کے جبڑے کو جو ہے ہم چڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو پوسچر ہے فیس کا جو ہے, اس کا جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر آ جاتی ہے, اور یہ پیشنٹ جو ہے 15-20 دن کے اندر بالکل مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے. گرمی اور سردی کے اکٹھا ہونے سے, گرم سرد ہونے سے یہ جو اس کا لقوے کا حملہ ہے ہوتا ہے. کل بھی بات ہو رہی تھی, آج پھر سے بتاؤں کہ اگر ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم گرم کمرے سے نکلے ہیں اور یکدم ہم نے امیڈیٹلی اپنے گرم وجود کو ٹھنڈک کے اندر لے آئے, سردیوں کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے, گرمیوں کے اندر بھی. گرمیوں کے اندر خاص طور پہ ایسے لوگ جو اے سی میں رہتے ہیں, ایسے لوگ جو اپنی گاڑیوں کو بھی اے سی میں یوز کرتے ہیں, کڑک دھوپ ہوتی ہے, فل اے سی کے سے نکلے باہر آئے, اسی وقت ہی ان کے اوپر جو ہے اس کا حملہ ہو جاتا ہے. اور اس میں بیسیکلی وجوہات کولیسٹرول کی ہوتی ہیں, خون کے گڑھا ہونے کی ہوتی ہیں, یا پھر ایسے لوگ جو بلڈ پریشر کے معاملات میں چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ حملہ لقوے کا بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے, بڑی ضروری بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, کہ یہ ہمارے عام دیکھا گیا ہے کہ بڑی تیزی سے لوگ جو ہے وہ کبھی اے سی میں ہوتے ہیں, اے سی سے باہر آ گئے فوراً سے دھوپ میں. اب کیونکہ گرمیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے باقاعدہ, تو ان تمام چیزوں کی احتیاط رکھنا ضروری ہے. صرف محض گفتگو نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سمجھائی جاتی ہیں جس سے آپ کو احتیاط بھی رکھنی ہے, تو اس سے یقیناً آپ کو مدد ملے گی. جی ساجد بھائی. یاسر بھائی, میرے پاس بہت سی کال کا سلسلہ پروگرام کے بعد جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ فردن جس طرح ہمارے جو ہے ناظرین ہمیں کال کرتے ہیں, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جوہری دواخانے کے اوپر پیشنٹ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ساجد صاحب آپ بس اسی چیز کا علاج کرتے ہیں کیا, اور چیزوں کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے؟ حالانکہ پہلے ہم نے جو ہے شوگر کے اوپر ایک موضوع کر دیا ہے, اور یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, پہلے دن ہم نے جو شائٹیکا کا رکھا, 2-3 دن ہمارا موضوع چلا, پھر ساتھ ہی ہمارا جو ہے نی ریپلیسمنٹ کا بھی موضوع چل چکا ہے. یعنی کہ شائٹیکا, جوڑوں کا درد ہو یا منسکس ٹیئر کے معاملات, یعنی کہ گھٹنوں کے اندر غیب, جہاں پہ سرجری کے ساتھ آپ کے نی گھٹنوں کو چینج کرنے کا فائنل آپشن ہو, وہاں سے علاج ودن 6 منتھ یا 8 منتھ مکمل پیشنٹ اوکے ہو جاتا ہے. اور شائٹیکا کا پیشنٹ بھی ہمارا اکیوٹ جو ہوتا ہے یا کچھ سالوں سے ہوتا ہے, ہم ان کے باڈی کے اندر پوزیشن دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کس چیز کی کمی ہے باڈی کے اندر. بعض پیشنٹ کسی ایکسیڈنٹ سے, وزن اٹھانے سے, صحیح مطلب کہ اپنا پوسچر چینج کرنے سے کوئی وزنی چیز اٹھائی, اس کا اینگل صحیح نہیں رکھا, اس طرح کے جو ڈسک بلج کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم فوری کی فوری جو ہے وہ الائنمنٹ کرتے ہیں اپنے تھراپی سے. اور اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو, میرے پاس آنے والے پیشنٹ کے اندر جو ہے جو اس سے کیور ہو جاتے ہیں ہمارے اس آیورویدک تھراپی کے بعد, تقریباً 50% سے ابو لوگ
विद इन मंथ ही क्लियर हो जाते हैं अल्लाह के फजल 50% से, क्योंकि हम अपने पेशेंट 50% की अगर बात करें, बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है ये अगर फालिज के अंदर, और ख़ास तौर पे लकवा वगैरह और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अमूमन यही लोग बार बार पूछते हैं कि जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तब भी ये लोग पूछते हैं कि वाकई ये ठीक हो सकता है, क्योंकि आम ख्याल ये पाया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये भी पड़ा यासिर भाई, इसकी एक सबसे बड़ी अहम बात बताऊं कि हमारा पेशेंट इतनी जल्दी क्योर क्यों हो रहा होता है। बताइए। हमने सबसे पहला जो तशखीस का मरहला रखा है ना, वो हमारी जीत है। ठीक है, हमने एक पेशेंट को देखा कि भाई कौन सी वजूहात की बिना के ऊपर ये अपनी बीमारी के अंदर चला गया, और खास तौर पे जी डायग्नोसिस, और खास तौर पे मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि पेशेंट की तशखीस गलत होने की वजह से उसका इलाज बहुत ही लंबा हो जाता है। बात आपने की है। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट मराहल के अंदर ही हम पेशेंट को विद इन 10 मिनट बोले या 5 मिनट के अंदर हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी, वजूहात क्या हैं उसकी। ठीक है। उससे ज़ाती डिस्कस भी की जाती है, उसकी रिपोर्ट्स पास हों वो भी देख ली जाती हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी ना हो, पेशेंट हमारे सामने बैठा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी ज़ुबान, चेहरे, नब्ज़ के साथ अपनी तशखीस फाइनल कर लेते हैं। ठीक है। फिर जब हम उससे ये अपना सिलसिला इलाज का शुरू कर रहे होते हैं, उसमें हमारी 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जी कि जी एक तो हमने अपने पेशेंट को बार बार बताना है कि इन खुराक का इस्तेमाल करना है, सबसे ज्यादा एहतियात से, सबसे ज्यादा जोर हमारा इसके ऊपर होता है, क्योंकि हमारे इलाज के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये बात वाज़िया है कि अगर आप हमसे एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए आए हैं और आप इसके अलावा भी बहुत सी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला थे जी, तो इस मेजर ट्रीटमेंट के साथ आपकी बॉडी की बाकी जो बीमारियां हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि आपका अपना जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो एक्यूरेट काम करे, आपकी बॉडी के अंदर अज़ाए रईसा, जिनको हम दिल, दिमाग और जिगर का नाम देते हैं, ये तीनों अपने अपने सही काम सर अंजाम देने लगें। बिल्कुल ठीक। जो आपकी पूरी बॉडी को लेकर चल रहे होते हैं, इनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल, दिमाग और जिगर, इन तीनों का जिक्र कुरान पाक में भी जगह जगह किया है। ठीक है। और यही हमारे पूरे वजूद को चलाने के अंदर इन्हीं की जो है मदद है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यही है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वाइटल ऑर्गन से मुराद हमारी बॉडी के वो अज़ा हैं जो कहीं पे खून की सप्लाइयाँ दे रहा है, कहीं पे हुक्म रसानी कर रहा है, कहीं पे जो है वो आपकी बॉडी में खाए पियो को सही तरीके से हजम करके आपकी बॉडी पे लगा रहा है। तो ये जो पेशेंट हमारे पास पेशेंट से पेशेंट भेज रहे होते हैं, उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि एक पेशेंट हमसे इलाज करवा के गया जी, आप उनके दोस्त हैं या मैं उनका दोस्त हूँ, ठीक है। हमने पूछा कि माशाल्लाह जी बहुत अच्छी सेहत हो रही है, आप जवानी की तरफ आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो कहाँ से इलाज करवाया? तो अल्लाह के फजल करम से जो मेरा पेशेंट से सीना बाई सीना हम इसको बोलते हैं, जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक सवाल और आया कि अब ये क्योंकि मामला लोगों को जो कराची से बाहर जो ये देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो आपसे रुजू करना चाहें, जिनका यहाँ पर आना भी मुश्किल है और ट्रीटमेंट भी उनको चाहिए, तो उसका क्या तरीकाकार आपने रखा हुआ है, ये भी ज़रा बता दें। यासिर भाई, हमारा जो नंबर हैं आपके स्क्रीन के ऊपर 3 नंबर मेरे चल रहे होते हैं हर वक्त जी, बिल्कुल। ये हमने अपने मरीजों के लिए रखे हैं, उन लोगों के लिए रखे हैं जो हम तक पहुंचने के अंदर आसानी पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। यानी कि उनको मेरा अगर एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता तो इनकी मदद से वो हमें जैसे ही एक मैसेज करते हैं, उनको ऑटो भी एक मैसेज वापस चला जाता है कि हमारी लोकेशन क्या है। ठीक है। फिर बाहर से जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से या अदर कंट्री के अंदर जहाँ पे हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, आपके इल्म में ऑलरेडी भी है कि हम उनकी तशखीस जो है एक वीडियो के जरिए कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह के पेशेंट जो होते हैं हम उनसे कहते हैं कि अपने जुबान और फेस की भी एक तस्वीर हमें भेजें। आप हमसे अपनी आवाज़ के अंदर हमें कोई मैसेज करें कि आपके साथ मसला क्या है। आवाज़ के साथ भी हम तशखीस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़बान और फेस से भी करते हैं, पेशेंट से उसकी हिस्ट्री भी ली जाती है। उसके बाद जब तशखीस फाइनल हो जाती है और हमारी मेडिसिन कहीं पे भी मंगवा सकते हैं, बेशक वो कराची में है या वो पंजाब में है, वो पेशावर के अंदर हैं, वो KPK के किसी शहर में हैं या सिंध के किसी शहर में हैं। तो मतलब कि हमारे पास तो यहाँ पे सक्खर हो गया, दादू हो गया, लाड़काना हो गया। एक सवाल का और जवाब चाहूँगा ज़रा, ये भी सवाल आया सोशल मीडिया के ज़रिए कि ये जो हड्डी टूट जाने के बाद अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो शायद ठीक तरह से नहीं जुड़ी, ये बड़ा आगे जाके प्रॉब्लम करता है,
کیا اس کا بھی کوئی آپ کے پاس علاج ہے؟ ذرا یہ بھی ایک سوال آیا ہے، میں چاہوں گا اس کا جواب آپ دے دیں. جی یاسر بھائی، جہاں پہ یہ معاملہ تو ہمارے دیکھنے میں آئے ہیں کہ سردیاں جیسے ہی آئی، جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. یا وہ پیشنٹ جس کو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد وہ اس جگہ پہ تکلیف محسوس کرتا رہتا بالکل ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ بون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ اتنے بہترین قسم کے ٹوٹکے بھی موجود ہیں کہ اگر ہم کسی پیشنٹ کو کہیں کہ اس چیز کا لیپ بنا کے اس کے اوپر لگا لیا جائے جہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ 24 گھنٹے بھی جڑ سکتی ہے. ایکس رے کروا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا اتنی افیکٹو ہے. جی جی، وہ نسخہ ہم کوئی شیئر بھی ہمیں بولے کرنے کا تو ہم اس کو کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کہ ایسے پیشنٹ جن کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے بعد ایکسیڈنٹ کے بعد دردیں جان ہی نہیں چھوڑتی اور وہ پریشانی میں ہیں، پلیٹس لگائی ہوئی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو الحمدللہ ہماری میڈیسن میں سے 15 دن 20 دن ایک ماہ کی میڈیسن کھلانے کے بعد پیشنٹ اس چیز سے تو مبرہ ہو جاتے ہیں کہ جی جو روز آئے روز جو ہے کوئی وزن اٹھانے سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کے ٹیشو کا پرابلم ہوا کیونکہ ہڈی اپنی جگہ پہ صحیح طرح اسٹل نہیں رہتی ہے، جڑ نہیں پاتی ہے، ایسی میڈیسن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. ہم ان پیشنٹ کو بھیجتے ہیں. اکثریت پیشنٹ کے ساتھ جو ہم تک نہیں آ پاتے، ہم ان کو 1-2 چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی اگر آپ دودھ کے اندر ہلدی ملا کے استعمال کریں اور خالص سلاجید کی کچھ مقدار جو ہوتی ہے اندازن، آپ نے خود ہی اس کا کر دیا، یقین کریں یہ سوال بھی آیا ہوا تھا. جی، خالص جو سلاجید ہوتی ہے اگر اس کو اپنی باڈی کے مطابق آپ کون سے مزاج میں ہیں مالش سے مشورہ کر کے، جی مالش سے مشورہ ضروری، بڑی اچھی بات آپ نے مینشن کر دی، یہی میں سننا چاہتا تھا. 2 سے 3 مرتبہ دودھ میں ملا کے اگر ایسے پیشنٹ کو دے دی جائے تو الحمدللہ پیشنٹ بہت کور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک اور بھی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے ایک شربت کے بارے میں بتاؤں گا. میں کسی کمپنی کا تو نمائندہ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا، اشرف لیبارٹری کے اندر شربت صلاح جیتی، ٹھیک ہے، اشرف لیبارٹری کے اندر، اچھا بڑا بہترین شربت ہے ایسے پیشنٹ کے لیے. بہت ہی کم قیمت بھی ہے، وہ غالباً ابھی 250-300 اس کی قیمت ہوگی. بس اگر وہ بھی ہم تک کوئی بندہ نہیں پہنچ پائے اور وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس شربت کو یوز کرے تو بڑا بہترین قسم کا شربت، کیونکہ آپ کو بتا دیا فی سبیل اللہ، یہ بھی کام جاری ہے اور یہ بتاتے رہیں گے آپ کو. اچھا ایک سروائکل سے ریلیٹڈ بھی کوشچن آ گیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی بھیج رہے ہیں فردن یہ سروائکل کی ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہیں. یہاں پہ اب ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا کوئی ٹریٹمنٹ آپ نے کر رکھی ہے؟ یاسر بھائی، سروائکل کے معاملات کے اندر پیشنٹ چکر کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی ہماری اسپائنل کے اوپر دباؤ پڑتا ہے ان ڈسک کا تو وہاں سے بہت سی چیزیں باڈی کے اندر جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. خاص طور کے اوپر پیشنٹ کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور چکر کھایا اور گر گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. کندھوں کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی، کندھے اوپر اٹھانے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور میٹابولزم آرڈر اور ڈس آرڈر میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے اسپائنل سے جو ہمارے دماغ کی طرف سے آرڈر آتا ہے اور ڈس آرڈر آتا ہے، میٹابولزم آرڈر اور ڈس آرڈر، تو اس کے اسپائنل کے کیونکہ وہ پیغام رسانی والی اور حکم رسانی والی ہماری جو حرام مغز کی وین ہے جس کو ہم اسپائنل کے جو ہے وہ بولتے ہیں، جس وقت حرام مغز کی نس ہمارے دباؤ کے اندر آ جائے گی اس میں بہت سے پیغامات رک جائیں گے جس نے ہماری باڈی میں اپنے مختلف مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے. جیسے دل ہمارا جو ہے وہ اس وقت اپنی چیزوں کو آگے فارورڈ کرتا ہے جس وقت 500 سے زیادہ ہمارے باڈی کے اندر جو آرگنز موجود ہیں وہاں پہ اس کی سپلائیاں چل رہی ہوتی ہیں. اس کی سپلائیوں کا ان آؤٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کے آرڈر اور ڈس آرڈر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیورو ٹرانسمیٹر سے ذریعے. تو لہٰذا سروائکل کے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہمارے اسی شعبہ سے جڑی ہوئی ہے. آیوویدک تھراپی سے ہم ڈسک کو الائن کرتے ہیں. کل ہی آپ کے سامنے میں نے اسٹوڈیو کے اندر ہی ہمارے ایک دوست ہیں تجربہ کیا ہے. جی بالکل جی آپ کے سامنے میں جیسے آپ کے اسٹوڈیو میں داخل ہوا ہوں تو سر نے مجھے کہا ہے کہ سر میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. ود ان منٹ کا ہمارا ایک سیٹ اپ تھا. بالکل ایسا ہی. تو الحمدللہ اسی طرح ہی جب ہم سروائکل کے پیشنٹ کو کیور کر رہے ہوتے ہیں ہماری آیوویدک تھراپی کے اندر کوئی زیادہ زور زمائیاں نہیں ہیں. ہم سافٹ طریقے کے ساتھ یہ معاملات سروائکل کے جو ہیں پیشنٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کے اندر ریلیف دے دیتے ہیں.
اور اس ریلیف دینے کے بعد ہم ان کی میڈیسن چلا دیتے ہیں. تو کوئی پیشنٹ 1 مہینے میں, کوئی 15 دن کے اندر, کوئی 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں سروائکل کے پرابلم سے نجات پا لیتا ہے الحمدللہ. میں چاہوں گا, وقت میرے پاس اب محدود ہے, اور یہ اب تک ہماری جتنی بھی گفتگو رہی ہے جس میں ہم نے جوائنٹ پین کے حوالے سے بات کی, سروائکل کے حوالے سے, شقیقہ کے حوالے سے, اور جتنے بھی ہم نے بات کی ہے اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں آج, کیونکہ اب جو آنے والا سلسلہ ہے نا اس میں بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس آ رہے ہیں, جو سوالات ہیں میں اس کو آج نہیں ڈسکس کر رہا کیونکہ لیور کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں اب اس کو کل انشاءاللہ سلسلے کو شروع کریں گے. آج میں چاہ رہا ہوں اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں, آخری بات اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ کہیں پہ بھی ہمارے پاکستان کے اندر, ادر کنٹری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ شائٹیکا کا پرابلم ہے, جن کے ساتھ ارکنسا کا یعنی کہ مسئلہ ہے, L4 L5 S1 موروں سے متعلق کوئی بھی پرابلمز ہے, بغیر آپریشن کے, گھٹنوں کا, فالج کا, اور آیورویدک تھراپی ہمارا ایک سلسلہ ہے. ہمارا پیشنٹ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کی ٹریٹمنٹ میڈیسن سے بھی کرتے ہیں, چاہے پہلے سے ٹریٹمنٹ لے رہا ہو کوئی بھی, وہ رابطہ کر لے. جی, وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا ایڈریس جو ہے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, جو چل رہا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. جواہری دواخانے کے نام سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہمارے موجود ہیں. حکیم ساجد اسلام کے نام سے فیس بک کے اوپر آپ جا سکتے ہیں, ہمیں سرچ کر سکتے ہیں. وہاں سے بہت سی علمی معلومات آپ کے ساتھ کیے ہوئے سینکڑوں ہزاروں پروگرام وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں موضوع کے ساتھ. تو آپ جی, اور اس کے علاوہ بھی میرا آخری پیغام یہی ہوگا کہ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے کوئی پیشنٹ, جس کا سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے, خاص طور کے اوپر ہارمونل ایشو کے اوپر اگر کوئی پرابلم آتا ہے, انفرٹیلٹی کے لیے پتے کی پتھری بغیر آپریشن علاج ہے, صرف 15 دن کا پتے کی پتھری کا علاج, صرف 15 دن کی. اگر کوئی بھی پیشنٹ پتے کے پتھری کے اندر مبتلا ہے اور پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر موجود ہے, ہمیں اپنی ایک رپورٹ واٹس ایپ کے اوپر بھیجے, زبان اور فیس کی تصویر بھیجے. 15 دن کی ہم انشاءاللہ میڈیسن دیں گے. 15 دن کی میڈیسن کے اندر میکسیمم جو 2 سینٹی میٹر تک گال بلیڈر کے اندر سٹون ہے, انشاءاللہ تعالی وہ ریزالو ہو جائے گا بالکل اللہ کے حکم سے, گارنٹیڈ, گارنٹی کے ساتھ. ہمارے فراز بھائی کا سوال آیا ہوا تھا حیدرآباد سے, اور میں اس سوال کو میں نے روک رکھا ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ اب آنے والے پروگرامز میں ہمیں تفصیلاً گفتگو کرنی ہے, کیونکہ یہ جو پتھری والا معاملہ ہے نا اس سے ریلیٹڈ بڑے کویشچن ہیں. تو آج یہ جوڑوں کے درد والا, اور اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا, پھر سارے جواب آپ کو دوں گا جو سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں. جی ساجد بھائی. تو یاسر بھائی, پتے کی پتھری کے متعلق جو ہے تھوڑی بات ہوئی ہے, اور اسی طرح ہر کراچی کے اندر جو ہمارا کلینک موجود ہے, سندھ سے, حیدرآباد سے, سکھر سے, نواب شاہ سے, میرپور خاص سے ہمارے پاس ڈیلی لوگ آ رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور کراچی شہر کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ہی خوشخبری ہے کہ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو ڈاکٹروں کی طرف سے, معالجین کی طرف سے ایک ہی فائنل لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ جی آپ جب تک آپریٹ نہیں کروائیں گے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اچھا, کنسلٹیشن کے حوالے سے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم لیں گے تو بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. کوئی کیمپ بھی کر رہے ہیں آپ, کرتے رہے ہیں ماضی میں, میں تو ہے, کیا کوئی ایسا ارادہ ہے جس میں لوگوں کو ہمیں ایسے بتا دیں کہ جا کر آپ سے چیک اپ کروا لیں, جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی بات بتا دی جائے گی آپ کو کہ اگر آپ نے علاج کروانا ہے؟ کوئی سلسلہ ایسا ہے آنے والے وقت میں؟ یاسر بھائی, ہر ماہ ہوتا ہے, ہر مہینے یکم سے لے کے 15 تاریخ تک ہمارا ایک میگا کیمپ ہوتا ہے. اس کے اندر ہماری لاہور کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, ہمارے جتنے بھی معالجین ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پہ میں پیشنٹ کو خود چیک کر رہا ہوتا ہوں, فردن میں چیک کر کے پھر میری ٹیم کے جتنے بھی طبیبوں کے, کیونکہ جوہری دواخانہ ایک بڑی طبیبوں کی ٹیم کا نام ہے جس کے اندر میں لیڈ کر رہا ہوتا ہوں سب کو, اور اس میں شعبے کے حساب سے جو ہمارے پاس ماہر حضرات ہوتے ہیں, کیونکہ میں پیشنٹ کو جب دیکھ رہا ہوتا ہوں میں ان کی طرف ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کا سیشن کریں. اور ایک ہی روف کے نیچے سارے ایک ہی ہمارا ایک کلینک کی صورت میں ایک ہاسپٹل ہے الحمدللہ, جہاں پہ ہر آنے والے پیشنٹ کو اس کی باری جب آتی ہے, ٹوکن سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے, تو نمبر وائز ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. یکم سے لے کے 15 تاریخ تک ہر ماہ میں کیمپ ہوتا ہے ہمارا. کیمپ ہوتا ہے, میں اس کے بارے میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مزید. جو ہے نا یہ آپ کا سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ لوگ جو واقعتاً جا کر چیک اپ کروانا چاہتے ہیں, جا کر ضرور چیک اپ ضرور کروائیں, ضروری ہے. ساجد بھائی, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے رہنمائی کر رہے ہیں. یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں اور بڑے یہ امراض جو ہیں بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں.
تو اس پہ توجہ رہے. سوالات بہت سارے آ رہے ہیں, کل انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کروں گا. میں اپنے تمام اسپانسرز کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. یونیک موٹر سائیکل ہے, کراؤن سولر انرجی ہے, کراؤن کی بائکس ہیں, اس کے علاوہ ستاسی ریسٹورنٹ ہے, وے کا بہت شکریہ, اور بہت سارے نام ہیں. میں نام تو اس وقت سارے نہیں لے سکوں گا, بڑی طویل فہرست ہے, لیکن ان سب کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے لیے یہ ممکن ہوا کہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں. اجازت آپ سے لینی ہوگی, کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.